کوشش کروں گا کہ میں اجمالاً تمام باتیں جو اس وقت ذہن میں موضوع تھا ان تمام باتوں پر مختصراً روشنی ڈالوں اور وقت مقررہ پر اپنی بات کو ختم کروں۔ ان تمام کے بڑے سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جاتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جاتے ہیں، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اپنے وقت کا بڑا فقیہ شامی گزرا ہے، بہت بڑے فقیہ تھے امام شامی رحمۃ اللہ علیہ، مگر امام شامی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے فقیہ تھے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے ہیں۔ گنگو کے اندر پڑھاتے تھے، مگر اسی دوران ایک مرتبہ خیال پیدا ہوا کسی ایک مسئلے کو لے کر، نئے مولوی تھے اس زمانے میں، خانقاہ تھانہ بھون کے اندر ہمارے بڑے اکابر اور مشائخ 3 بزرگ وہاں رہتے تھے، ان میں سے ایک کا نام تھا شیخ فتح محمد محدث تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے کا نام تھا حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے کا نام تھا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تینوں حضرات حضرت میاں نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے۔ اب اگر اس وقت میں حضرت میاں نور محمد کا ذکر کریں تو ان حضرات کی بات رہ جائے گی۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے شیخ کا انتقال ہو گیا، اب وہ تلاش مرشد میں اور تلاش شیخ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں، اے اللہ میرے شیخ کا انتقال ہو گیا، آپ میرے لیے کوئی بہترین مقتدی اور رہبر کا انتظام فرما دیجئے۔ پریشان ہیں مگر پتہ ہی نہیں چلتا۔ اسی دوران خواب میں ایک بزرگ شخصیت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو دکھائی دی گئی، چنانچہ انہوں نے خواب دیکھا، اب وہ شخصیت تو نظر آ گئی، مگر کہاں ملیں گے یہ آدمی اور یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے، اس کے بارے میں نہیں پتا۔ تھانہ بھون کے اندر انہوں نے اپنے دوست سے ذکر کیا، میرا معاملہ ماجرا یہ ہے کہ میرے شیخ کا انتقال ہو گیا، اب میں تلاش مرشد میں اور تلاش حق میں سرگردہ ہوں، حیران ہوں۔ رات خواب میں مجھے ایک ایسے بندے کی زیارت ہوئی ہے، اب مجھے وہ بندہ دکھا تو دیا گیا مگر وہ بندہ ملے گا کہاں، اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے اپنا خواب صاحب کے سامنے ذکر کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہی تھانہ بھون جلال آباد کے قریب میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے میاں نور محمد صاحب جھنجھانوی، آپ وہاں تشریف لے جائیں اور آپ جا کر دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کیا اور لوہاری میں تشریف لے گئے۔ لوہاری میں آج بھی وہ حجرہ موجود ہے اور اپنی اسی حالت میں موجود ہے۔ وہاں کی مسجد کو دوسرے انداز پر شہید کر کے بنا دیا گیا، مگر حضرت میاں نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اس حجرے میں 32 سال قیام کیا، اللہ کو یاد کیا اور اللہ تعالیٰ کو منایا ہے، اور رات دن اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں انہوں نے لگا دیے اور گزار دیے ہیں۔ جب اس حجرے کو گرا کر دوبارہ بنانے کی ضرورت پیش آئی تو کسی بندے کے خام میں تشریف لائے اور لا کے فرمایا میرے حجرے کو اسی حالت پر چھوڑ دو، آپ اس میں ذرہ برابر کو تبدیلی نہیں کر سکتے۔ آج تک وہی کچی چھت ہے اور وہی انوار و برکات کا ظہور حضرت میاں نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے شریفہ سے محسوس ہوتا ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفر کر کے لوہاری گئے، دیکھا کہ ایک بوڑھا بندہ ہے جو وضو کر رہا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لے گئے تو جیسے ہی حضرت کی زیارت ہوئی حضرت میاں جی صاحب کی، تو زیارت ہوتے ہی دل میں یہ بات آئی، یہ تو وہی بندہ ہے جو مجھے رات کے وقت میں خواب میں دکھایا گیا تھا۔ یہ بات دل میں آنا تھا کہ حضرت کا یہ حال حضرت میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر منکشف ہو گیا۔ ادھر وضو کرتے کرتے حضرت میاں جی صاحب نے ارشاد فرمایا خوابوں کا اعتبار نہیں ہوا کرتا، خواب تو نظر آ جایا کرتے ہیں مگر خواب کا اعتبار نہیں ہوا کرتا۔ اب دیکھیں دل میں یہ بات آتی ہے اور ادھر
دل کے اوپر ان کا یہ حال کھل جاتا ہے۔ یہ تھے حضرت میاں جی محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے نسبت کا نور عطا کیا اور بہت ساری بشارتیں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے سنائی اور انہوں نے بتائی۔ اب زمانہ آتا ہے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب ان کا عروج ہوا تو امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آتے ہیں، اور ان کی جوتیوں کو سیدھا کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ دوسرے وقت میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آتے ہیں۔ تیسرے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آتے ہیں۔ حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آتے ہیں، اور پھر ان تمام حضرات نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اخذ فیض کیا، اور پھر پورے عالم کے اندر آپ محسوس کریں گے دارالعلوم دیوبند جو 100-150 سال سے قائم ہے، وہ اگر فیض ہے تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا فیض ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اگر اپنے وقت میں شامی وقت کہلاتا ہے تو یہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے۔ حضرت مولانا مجدد الملت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اگر 3000 کتابوں کو لکھ ڈالتا ہے، اور بڑے بڑے مفتیان کرام اور علماء، مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم جیسا، علامہ شبیر صاحب عثمانی جیسا، جگر مراد آبادی جیسا، مولانا عبد الماجد دریابادی جیسا، اور ان کے علاوہ علامہ سید سلیمان ندوی جیسا، خواجہ عزیز الحسن مجذوب جیسا، اگر ان تمام لوگوں کے اوپر محنت ہے اور ان تمام لوگوں کے لیے اخذ فیض کیا ہے تو وہ سارا فیض حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ میں نے یہ اتنی لمبی تمہید باندھی ہے، اتنی لمبی تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری حاضری آج آپ کے اس گاؤں یا اس قصبہ انچولی میں ہوئی ہے۔ مجھے صبح میرے استاد نے بتایا جب ان کے سامنے ذکر ہوا کہ قصبہ انچولی میں حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں، اور اتفاقی بات کہ میرے برابر میں حافظ رفیق احمد صاحب جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجازین صحبت میں سے تھے، وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے دادا حافظ رفیق احمد صاحب اور ان کے والد حاجی عتیق صاحب، حافظ رفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر اخذ فیض کیا ہے۔ اب دیکھیے یہ قصبہ انچولی کیسی برکتوں کا حامل ہوگا کہ جس جگہ میں 3000 کتابوں کا مصنف حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آتا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں، میں نے ابھی ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے اس گاؤں میں حضرت 2 مرتبہ تشریف لائے ہیں۔ آپ کے اس گاؤں میں ایسی عظیم ہستی کا آ جانا اور یہاں آ کے واز کہہ جانا یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے۔ بھلے ہی حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے گئے ہوئے صدی گزر گئی ہو، مگر آج بھی پورے عالم کے اندر ان کا فیض جاری ہے۔ آپ دیکھیں گے بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا اپنے وقت کا مفسر محدث اگر مطالعہ کرتا ہے تو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ شیخ الاسلام اس وقت کے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں میں اپنے سرہانے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو رکھتا ہوں، اور جب تک میں روزانہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں سے 1-2 صفحہ نہیں پڑھ لیتا مجھے اس وقت تک سکون نہیں ملتا۔ چنانچہ اگر انہیں شیخ الاسلام بنایا ہے تو وہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں نے بنایا ہے۔ ہمارے حضرت اس وقت کے عالمی سطح کے اکابرین میں ان کا شمار ہوتا ہے، مگر ہم نے حضرت کے بیانات میں سنا، حضرت کی کتابوں میں پڑھا، جگہ جگہ حضرت فرماتے ہیں حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی نام بھی نہیں لیتے۔ ایک موقع پر میں کسی کتاب کو پڑھ رہا تھا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ کون سی کتاب پڑھتے ہو؟ میں نے بتایا کہ حضرت یہ کتاب ہے۔ فرمایا ان کتابوں میں کیا رکھا ہے؟ یہ کتابیں تو مثل شروحات کے ہیں، تمہیں تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھنی چاہیے جو مثل متن کے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے
حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ خوبیوں سے نوازا تھا. رد بدعات پر انہوں نے کام کیا, تفسیر قرآن انہوں نے لکھی. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اردو کتاب تفاسیر اردو میں پڑھنے کا مشورہ نہیں دیتے تھے اور منع کرتے تھے, مگر جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اردو زبان میں قرآن مجید کی تفسیر بیان القرآن لکھی ہے, اور وہ تفسیر بیان القرآن علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہنچی ہے, تو علامہ انور شاہ کشمیری بیٹھے ہوئے تھے اور ٹیک لگائے بیٹھے تھے. جیسے تفسیر بیان القرآن کا مطالعہ کیا اور دیکھا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے, تو دیکھ کے فرمایا آج اندازہ ہوا ہے کہ علم جو ہے تفسیر, علم تفسیر وہ عربی زبان سے اردو زبان میں منتقل ہو گیا ہے, اور آج سے میں اردو زبان میں تفسیر کے مطالعے کی اجازت دیتا ہوں. یہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے اس گاؤں میں تشریف لائے ہیں, اور حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے متعلقین پر اتنی زیادہ محنت کرتا ہوں کہ انہیں جنتی نہیں بلکہ انہیں آدمی بنا دیتا ہوں, اور جب بندہ آدمی بن جائے گا تو پھر اس کے لیے جنتی بننا آسان ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے حضرت اقدس حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اصلاح اور سلوک میں اور باب تربیت میں وہ عجیب ملکہ عطا فرمایا تھا, اور وہ عجیب معاملہ عطا فرمایا تھا کہ ایک سیکنڈ میں حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ تمام مریدین کے حالات کو سمجھ جاتے تھے, اور سمجھنے کے بعد اس کے مطابق فیصلہ فرماتے تو وہ فیصلہ بالکل صحیح بیٹھتا تھا. ایک موقع پر ایک ذاکر شاغل بندہ حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا, اور آنے کے بعد کہا کہ حضرت میں ذکر و اذکار بہت کرتا ہوں, جیسے میں ذکر و اذکار کے لیے بیٹھتا ہوں تو مجھے ایک روشنی محسوس ہوتی ہے. اب ہم تو عام طریقے سے جو سالکین حضرات ہیں, تھوڑی سی روشنی ہمیں نظر آ جائے, اچھے خواب ہمیں نظر آ جائیں, ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم تو عرش معلیٰ پر پہنچ گئے ہیں اور ہم تو ایک کامل انسان بن گئے ہیں. جس بندے کے دل میں یہ بات آ جائے کہ میں کامل ہو گیا, سمجھ لیجئے کہ اس کے ترقی کے اسباب اور راستے رک گئے ہیں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج سے آپ کے تمام اوراد وظائف کو بند کیا جاتا ہے, اور آپ صرف سیر و تفریح کریں. عصر کی نماز کے بعد, فجر کی نماز کے بعد آپ ذرا جنگل کے